میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی شروع سے لائف اس طرح تھی یا آپ کی کوئی ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے؟ کہ میرے لیے میرے ٹین ایج ایئرس کے اندر ایک بڑا ہی ریشنل سا سوال تھا میرے سامنے، جس کا جواب میرے لیے ڈھونڈنا بڑا ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ، قرآن کے علاوہ یا اسلام کے علاوہ، ایون ریلیجن کے بغیر ہم ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کو لگا کہ کوئی انسان ریلیجن کے بغیر جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بورن مسلم نہیں ہوں۔ کیا آپ کو ایسا لگا یہ سارا کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم، میری بڑی سادی سی ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے اور بڑی بورنگ ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے، اس میں کوئی سنسنی خیز ڈیٹیل نہیں۔ اکثر لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ یہ ہمارا 3rd پوڈ کاسٹ ہوگا ہمارے چینل پر۔ اور آج جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، ایز یو نو، سب کو پتہ ہے، حمزہ علی عباسی۔ انٹروڈکشن جو ہے میں چاہوں گا کہ یہ خود ہی کروائیں۔ سب سے پہلے تو تھینکس، آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا، اور انٹروڈکشن کائنڈلی اپنا کروا دیں۔ جی تھینک یو سو مچ حمزہ، میرے ہم نام، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، تھینک یو سو مچ۔ اور آئی لسن ٹو یو آفن، اور آپ سے جو ہے یوتھ بڑی کنیکٹ کرتی ہے، اور آپ جو اسلام کے بارے میں اسپیکرز ہیں جن کی اس دور میں بہت ضرورت ہے، میڈیا کا دور ہے، اسپیکرز کا دور ہے، تو اس اسپیکرز کے جو پول ہے اس کے اندر یو اے ویری گڈ ایڈیشن، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو استقامت دے۔ اور میں جی ایک آرٹسٹ ہوں، ایک ایکٹر ہوں، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بورن مسلم نہیں ہوں بلکہ ایک شعوری مسلم ہوں، اور اسی لیے دین کے بارے میں ایک عام انسان کی حیثیت سے، میں اسکالر نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں، ایک عام مسلمان ہوں، تو جو دین کے بارے میں خود سیکھتا ہوں وہ کبھی کبھی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کسی نشست میں بیٹھ کے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی شروع سے لائف اس طرح تھی یا آپ کی کوئی ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے؟ میری بڑی سادی سی ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے اور بڑی بورنگ ٹرانسفارمیشن سٹوری ہے، اس میں کوئی سنسنی خیز ڈیٹیل نہیں۔ اکثر لوگ خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں تو کوئی واقعہ ہوتا ہے بہت بڑا، کسی کی وفات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ میرے لیے ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے لیے میرے ٹین ایج ایئرس کے اندر ایک بڑا ہی ریشنل سا سوال تھا میرے سامنے، جس کا جواب میرے لیے ڈھونڈنا بڑا ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں ابھی تو زندہ ہوں لیکن مجھے موت آئے گی، اور کانوں میں ہر طرف سے بات پڑتی رہتی تھی، ہر طرح کے مذہب، صرف اسلام نہیں، کرسچینٹی، جوڈیزم، اور ہر مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی خدا ہے، اور موسٹ آف آل آخرت ہے۔ مرنے کے بعد ان کانسیپٹس کا میرے علم میں آنا کہ بھی میں نے کسی خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اس کے نتیجے میں جنت یا دوزخ ملنی، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کانسیپٹس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کس حد تک حقیقت ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ان کانسیپٹس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی ہی دس از اٹ، دین یولو کیوں کہا ہے، یو اونلی لیو ونس، تو پھر جو یہاں کا فائدہ ہے وہی فائدہ ہے، یہیں کا نقصان وہی نقصان ہے۔ لیکن اگر تو ان کانسیپٹس میں کوئی حقیقت ہے تو پھر میری ساری کی ساری ایفرٹس، اور یہ بڑا ریشنل اپروچ ہے، پھر ساری ایفرٹس میری اس اکاؤنٹیبلٹی میں کامیابی کے اوپر میری ایفرٹ مرکوز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے لیے یہ سوال پوچھنا بھی ضروری تھا، اور اس سوال کا جواب جاننا بھی بڑا ضروری تھا۔ مجھے مذہبی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں کہتا ہوں میری مجبوری تھی، میری مجبوری تھی۔ تو پہلے ان جوابات کے پرسوٹ نے مجھے کچھ اگنوسٹسزم کی طرف پش کیا، جس کے پیچھے بہت محرکات تھے، اور پھر ایک لمبا سفر طے ہوا جس سے میں پہلے اس کنکلوژن تک پہنچا کہ ہم سب، ہماری کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی منظم کوشش ہے، ایک مائنڈ ہے، ایک انٹیلیجنس ہے، اور اس کنکلوژن سے پھر آگے بڑھ کے کہ وہ انٹیلیجنس کون سی ہے، اس جواب کی پرسوٹ نے مجھے ریلیجن کی طرف، ابراہیمک ریلیجنس کی طرف، اور پھر ابراہیمک ریلیجنس کے اندر اسلام کی طرف لایا۔ تو وہ ایک سفر تھا، اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جن جوابات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہیں، عین ممکن ہے وہ غلط ہوں، تو اس لیے میں ابھی بھی آئی ایم ویری اوپن، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ہمیشہ اوپن رہوں گا اپنے جوابات کو چیلنج کرنے کے لیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک لاسٹ کویسچن میں پوچھوں گا اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ختم کریں گے، آگے سون چلتے رہیں گے، کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا لازمی ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھ کے، آپ لوگوں کو کیا میسیج دیں گے کہ قرآن ایک بچہ یا پھر ایک بندہ جو ہماری سوسائٹی میں، کیا اس کو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ضروری ہے یا نہیں، یہ نہیں کہ کر لو یا نہ کرو، ضروری ہے یا نہیں۔
ضروری سے بھی اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو ضروری کی شدت کو 100 گنا زیادہ بیان کر سکے تو میں وہ لفظ استعمال کروں گا کہ ضروری ترین ہے، اشد ضروری ہے، شدید ضروری ہے کہ قرآن کو آپ اس کے ترجمے سے پڑھیں، اور موسٹ آف آل صحیح انٹروڈکشن سے پڑھیں. صحیح انٹروڈکشن جس نے میری بہت مدد کی قرآن کو سمجھنے میں ایک عام آدمی کی حیثیت. I think قرآن کی 2 لیئرز ہیں. آپ اگر ایک عام انسان ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں، قرآن آپ کے لیے دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. لیکن اگر آپ ایک عالم ہیں اور آپ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی علمی گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں، جس میں لینگویج بھی آتی ہے، ہسٹری آتی ہے، کمپیریٹیو ریلیجس مقدمات آتے ہیں، تو پھر اس سے گہری کتاب کوئی ہے نہیں. قرآن میں سائنس بھی آتا ہے، سائنس بھی آتی ہے، سائنس کے کئی اصول آتے ہیں، کئی کانسیپٹس آتے ہیں. تو علمی مطالعہ کریں گے کوئی گہرائی نہیں ہے. عام آدمی کے طور پہ جائیں گے میرے طرح، تو اس کی اتنی آسان میسج ہے قرآن کا، لیکن اس کو صحیح انٹروڈکشن سے اگر پڑھا جائے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم کچھ رولز اپلائی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں ان رولز کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور کوئی ہمیں جو کوئی ایفرٹ پٹ ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرتے. جیسے اگر میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس کا انٹروڈکشن ہی نہیں پتہ ہے کتاب کیا ہے، تو میں کبھی بھی اس سے کوئی بات سمجھ نہیں پاؤں گا. جیسے میں اگر شیکسپیئر کی ہیملیٹ کو تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑھنا شروع کر دوں، بالکل، تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. گمراہ ہو جائیں. تو قرآن کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتاتا ہوں. قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دنیا کے اندر ایک معاملہ کیا. وہ معاملہ کیسے ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہودیوں کے ساتھ کیا مکالمہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، صحابہ کے ساتھ کیا کیا، مشرکین کے ساتھ کیا کیا، اس ساری چیز کا جو پریزروڈ ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی آڈیو سپیچ کا ریکارڈ جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی بتایا ہے کہ رسول کے تھرو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک عدالت لگاتے ہیں. سورہ یونس میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ بہت جگہ ہے. وہ عدالت اس طرح لگاتے ہیں کہ رسول کی امیجیٹ ایڈریسیز کے لیے ٹروتھ کو بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کیا جاتا ہے. قرآن میں وہ ریکارڈ موجود ہے کہ کیسے وہ ٹروتھ بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح ہوا. پھر جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر جزا دی جاتی ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے. قرآن از دا ریکارڈ کہ وہ ریوارڈ کیسے دیا گیا. اور جو پھر رسول کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. قرآن اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ سزا کیسے دے گی. سورہ توبہ فار ایگزامپل اس کا ریکارڈ ہے. یہ پوری ہسٹوریکل پریزرویشن آف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دنیا کے اندر اللہ نے 23 سال میں کیا معاملہ کیا تھا وہ قرآن ہے. اب اس زاویے سے آپ پڑھ کے دیکھیں تو قوم عاد، قوم سمود، یہ سٹوریز ول میک سینس کہ اچھا ان لوگوں کے تھرو بھی اللہ نے زمین پر ایک عدالت لگائی تھی، ماننے والوں کو یہ جزا دی تھی، نہ ماننے والوں کو یہ سزا دی تھی. اور حضور کے امیجیٹ مخاطبین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، عاد کے ساتھ ہوا تھا، سمود کے، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ہو. اور اگر پوری قوم کو ختم کرنا مطلوب ہوگا تو نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا. پوری قوم کو ختم کرنا مطلوب نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھیوں کی تلواروں سے ان کو سزا دی جائے گی. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کے تھرو دنیا میں اللہ تعالیٰ جو عدالت لگاتے ہیں وہ اس قیامت کا سب سے بڑا پروف ہے جو مرنے کے بعد ہم سب نے فیس کرنی ہے. بالکل، کیونکہ انسانیت کا المیہ یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، آخری بات ہے کہ خدا کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہوتا. آدھی سے زیادہ دنیا مانتی ہے، لیکن وہ خدا جو آپ کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرتا ہے یا جو آپ کی زندگی کا کنٹرول لینا چاہتا ہے یا جو قیامت کے دن اکاؤنٹیبل کرے گا، اس خدا سے نا انسان کو زیادہ تر پرابلم ہے. خدا کی ماننا مشکل ہے، خدا کی ماننا مشکل ہے. انسان اپنی فریڈم، یہ وہی فریڈم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتا کسی کے سامنے. تو رسول قیامت کا سب سے بڑا ثبوت بن کے آتا ہے. اس زاویے سے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن ول ایز اے کامن آرڈنری پرسن میک کمپلیٹ سینس ٹو یو. انشاءاللہ. ویری تھینکس فار ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ جو آپ نے سفر کیا ہے، جس طرح آپ ٹرانسفارم ہوئے، اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈائیو کیا اور ریسرچ کی، تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے آگے اگر آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ، may Allah bless you all.